فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين آمنت بالله صدق الله العظيم. کیا آپ کے پاس ابراہیم کے مہمانوں کی بات پہنچی ہے جو بڑے معزز تھے؟ جب وہ مہمان ابراہیم کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا آپ پر سلامتی ہو، تو وہ کہنے لگے تم پر سلامتی نازل ہوتی رہے، ایسے لوگ ہیں جو اوپرے ہیں۔ پھر وہ جلدی سے اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور بھنا ہوا بچھڑا لے کر آئے اور ان کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ پھر ابراہیم نے ان سے کچھ خوف محسوس کیا تو وہ کہنے لگے آپ ڈریے نہیں، اور انہوں نے ابراہیم کو بشارت دی ایسے لڑکے کی جو بہت علم والا ہوگا۔ تو ان کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی، انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگیں کہ بڑھیا اور بانجھ؟ وہ کہنے لگے اسی طریقے سے تیرے پروردگار نے کہہ دیا ہے، بے شک وہ حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ اے پیغمبرو، اے بھیجے ہوئے لوگو، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہمیں بھیجا گیا ہے مجرم قوم کی طرف تاکہ ہم ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے مٹی کے ایسے پتھر برسائیں جن پر نشان لگے ہوئے ہیں، اور یہ حد سے گزرنے والے لوگوں کے لیے ہیں۔ پھر ہم نے اس بستی میں جتنے مومن تھے ان کو نکال لیا، اور ہم نے اس بستی کے اندر مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ کسی کو نہیں پایا، اور ہم نے اس بستی کے اندر نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ اور بڑی نشانی ہے موسیٰ کے اندر بھی، جب ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طرف کھلی دلیل دے کر بھیجا تو فرعون اپنی طاقت کے بلبوتے پر اس نے منہ موڑ لیا اور کہنے لگا
کہ یہ تو جادوگر ہیں یا پاگل ہیں۔ پھر ہم نے فرعون کو پکڑ لیا اور اس کے لشکر کو، اور ہم نے ان سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ قابل ملامت تھا۔ اور بڑی نشانی ہے قوم عاد کے اندر، جب ہم نے ان پر بانجھ آندھی بھیجی، وہ آندھی کسی بھی چیز پر نہیں جاتی تھی مگر اس کو چورا چورا کر دیتی تھی۔ اور بڑی نشانی ہے قوم سمود کے اندر، جب ان سے کہا گیا کہ کچھ وقت تک تم نفع اٹھا لو، پھر ان لوگوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، پھر ان کو عذاب نے پکڑ لیا، اور حال یہ تھا کہ وہ دیکھ رہے تھے، پھر وہ نہ کھڑے ہو سکے اور نہ انتقام لے سکے۔ اور اس سے پہلے قوم نوح کو ہم نے ہلاک کیا، بے شک یہ سب لوگ حد سے گزرنے والے لوگ تھے۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور آج کی مجلس میں سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 46 تک کی آیات آج کی مجلس میں آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں۔ اور یہ آیت نمبر 24 سے 46 تک کی جتنی آیات ہیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے گزشتہ قوموں کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ان کے لائے ہوئے قرآن کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ نے جو ہدایت بھیجی ہے اس کے قبول کرنے کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ وہی طریقہ ہے جو اس سے پہلے مختلف قوموں نے اختیار کیا، اور وہ قومیں اس دنیا میں سے نیست و نابود ہو گئیں، آج ان کا نام و نشان بھی یہاں باقی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے قوم لوط علیہ السلام کی طرف، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جن فرشتوں کو بھیجا تھا عذاب کے لیے، ان کا ذکر کیا، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا، وہ یا تو 3 تھے جیسے کہ روایت میں آتا ہے، یا جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، اور بعض کہتے ہیں کہ 10 تھے۔ بہرحال 3 ہوں یا 10 فرشتے ہوں، قرآن نے اس کی تعیین نہیں کی، لیکن وہ انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ شریف لوگ ہیں، چہرے سے یہ بہت ہی پاکیزہ لوگ معلوم ہوتے ہیں، فرشتہ صفت معلوم ہوتے ہیں، اور یہ سمجھا کہ یہ مہمان ہیں، اس علاقے کے تو معلوم ہوتے نہیں۔ وہ آئے، انہوں نے سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا، تو سلام بھی مسلمانوں ہی کا طریقہ تھا۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اندازہ کیا کہ یہ توحید اور رسالت کے قائل ہیں اور دین اسلام کو تھامنے والے ہیں۔ پھر ان کے لیے کھانا پیش کیا، لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم تو قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، اور وہاں ہم نے اللہ کا عذاب ان پر نازل کرنا ہے۔ تو یہ واقعہ ہے جو آیت نمبر 24 سے لے کر آیت نمبر 36 12 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیا۔ سب سے پہلے آیت نمبر 24 میں فرمایا، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کا واقعہ پہنچا ہے؟ کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات پہنچی ہے؟ یہ حل کیا کے معنی میں بھی آتا ہے، حل رأیت زیدن، اور عربی زبان کے اندر استفہام کے لیے اس کا استعمال بہت زیادہ ہے، لیکن کبھی کبھار حل تحقیق کے لیے بھی آتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورۃ الدہر جہاں سے شروع ہو رہی ہے،
وہاں حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، سارے مفسرین متفق ہیں کہ وہاں حل استفہامیہ نہیں ہے بلکہ حل تحقیقیہ ہے، کہ یقیناً انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ وہ کوئی بھی قابل ذکر چیز نہیں تھا، ہر انسان معدوم تھا اور نطفے کی شکل میں تھا اور ماں کے رحم میں لوتھڑے کی شکل میں تھا، کوئی بھی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ تو حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا میں جس طرح حل تحقیق کے لیے ہے تو یہاں بھی تحقیق کے لیے ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں ترجمہ بدل جائے گا اور پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ حل اتا کا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، یقیناً آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کا واقعہ تو آ چکا ہے۔ یقیناً پھر حل کے معنی تحقیق کے یقیناً کے ہو جائیں گے کہ یقیناً آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کا واقعہ آ چکا ہے۔ اور اگر حل استفہامیہ لیں تو پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات پہنچی ہے، ان کی خبر پہنچی ہے، ان کا واقعہ پہنچا ہے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب کہ وہ مہمان ابراہیم کے پاس پہنچے اور وہ کہنے لگے سلام ہو، سلامتی ہو، ہم آپ پر سلامتی نازل کرتے ہیں۔ قال سلام، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا سلام، کہ تم پر مسلسل سلامتی ہو۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ قالو سلامہ میں سلامن منصوب ہے، مفعول مطلق ہے، اور اس کا جو فعل ہے وہ معذوف ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہے کہ نسلم علیکم سلامن، کہ ہم آپ پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب میں جملہ ارشاد فرمایا وہ جملہ فعلیہ نہیں ہے بلکہ وہ جملہ اسمیہ ہے، سلام علیکم۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ اس کے اندر استمرار ہوتا ہے، دوام ہوتا ہے، گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب بہتر انداز سے دیا۔ انہوں نے جملہ فعلیہ میں سلام کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جملہ اسمیہ میں جواب دیا کہ تم مجھ پر سلامتی بھیج رہے ہو، اللہ تعالیٰ تم پر مسلسل اور ہمیشہ ہمیشہ سلامتی بھیجتا رہے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، اور جب وہ ان کے پاس پہنچے تو کہا کہ سلام، آپ پر سلامتی ہو۔ قال سلام، حضرت ابراہیم نے فرمایا تم پر سلامتی ہوتی رہے۔ آگے فرمایا قوم منکرون۔ اب بعض علماء نے تو یہ فرمایا کہ یہ گفتگو کے اندر شامل تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے یہ کہا قوم منکرون، کہ تم لوگ بالکل اوپرے لگ رہے ہو اور اس علاقے کے معلوم نہیں ہو رہے، کہیں باہر سے تشریف لائے ہو۔ قوم منکرون، ایسے لوگ ہو جو اوپرے ہو۔ اوپرے کہتے ہیں اس آدمی کو جو اس علاقے کا محسوس نہ ہو، ایسے لگے کہیں باہر سے آیا ہے، اس کا ناک نقشہ وہ اس علاقے کے لوگوں کا نہیں ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا ہو سلام قوم منکرون، کہ تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی نازل ہوتی رہے، تم ایسے لوگ ہو جو اوپرے ہو، یعنی اس علاقے کے محسوس نہیں ہو رہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، یہ کہا نہیں تھا بلکہ دل میں سوچا تھا، سلام کا جواب دے دیا، پھر دل میں فرمانے لگے قوم منکرون، یہ تو ایسے لوگ ہیں جو اوپرے ہیں، یعنی کچھ اس علاقے کے معلوم نہیں ہو رہے، عجیب سے ہیں، قوم منکرون۔ لیکن بہرحال اوپرے ہوں، لیکن تھے تو مہمان، اور شکل صورت بھی ان کی معزز تھی، معزز مہمان تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمانی کے لیے چپکے سے اندر گئے۔ قرآن آگے کہتا ہے فراغ الی اہلہ، تو وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گئے۔ راغ یروغ کا معنی ہوتا ہے چپکے سے اٹھ کے چلے جانا، باتیں کرتے کرتے چپکے سے اٹھ کر چلے گئے اور اندر جا کر
انہوں نے بتایا کہ بھئی مہمان آئے ہیں، جلدی جلدی یہ بچڑا ذبح کرو، اور بچڑا ذبح کر کے اس کو پکاؤ، تلو گھی کے اندر اور بھون کر پھر پیش کرو۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک موٹا تازہ بچھڑا لے کر آئے۔ اب یہاں قرآن مجید میں فجاء بعجل سمین، ایسا بچھڑا لے کر آئے، بچھڑا کہتے ہیں بیل کے بچے کو، تو فجاء بعجل سمین، تو وہ ایک بچھڑا لے کر آئے جو سمین تھا، لیکن سورہ ہود کے اندر ہے فجاء بعجل حنیذ، بھنا ہوا بچھڑا لے کر آئے۔ اور یہاں جو ہے سمین، اس کی بھی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمن سے لیا ہے، اور سمن کہتے ہیں گھی کو، تو مراد یہ ہے کہ گھی میں تلا ہوا اور گھی میں روسٹ کیا ہوا، آج کل کی زبان میں باربیکیو بنا کر پھر پیش کیا، بھنا ہوا بچھڑا پیش کیا۔ فجاء بعجل حنیذ اور فجاء بعجل سمین، گھی میں تل کر، چنانچہ حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا تو وہ لے کر آئے ایک بچھڑا گھی میں تلا ہوا، گھی میں تلا ہوا، یہ شیخ الہند نے ترجمہ کیا۔ لیکن سمین کا ایک مطلب ہوتا ہے موٹا تازہ، اور اسی لیے حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا فربا، ایک موٹا تازہ بچھڑا لے کر آئے۔ تھا تو وہ بچھڑا چھوٹے قد کا اور چھوٹی عمر کا، لیکن خوب پلا ہوا اور موٹا تازہ تھا۔ فجاء بعجل سمین، تو وہ بھنا ہوا بچھڑا گھی میں تلا ہوا موٹا تازہ، ابھی سارے معنی جمع ہو گئے، لے کر آئے۔ اور اسی لیے علماء نے فرمایا کہ کوشش کرنی چاہیے کہ مہمان کی خاطر تواضع اگر کرنی ہے، جیسا کہ سنت ہے اور سنت بھی انبیاء کرام علیہم السلام کی، تو دیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو بھی گھر میں میسر ہو وہ جلدی جلدی کوشش کر کے پیش کر دینا چاہیے۔ چنانچہ یہاں یہ کہ جلدی سے گئے چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف، اور گھی میں تلا ہوا بھنا ہوا بچھڑا لے کر آئے اور سامنے رکھ دیا۔ فقربہ الیہم، اور ان کے سامنے لا کر پیش کر دیا۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ ان کو تکلیف نہ دی جائے کہ چلیں دوسرے کمرے میں وہاں جا کے کھا لیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ انہی کے سامنے لا کر پیش کر دیں، تاکہ اول تو ویسے بھی گھر کے اندر سے آدمی لاتا ہے تو باہر مہمان خانہ ہوتا ہے، مردان خانہ ہوتا ہے جہاں مرد ہوتے ہیں، تو وہاں لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے پیش کیا۔ فقال الا تأکلون، اب پیش تو کر دیا، اب دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کھانا شروع کریں، مگر انہوں نے کھانا شروع نہیں کیا۔ اب ان کو فکر ہوئی کہ میں نے تو اتنی محبت سے اکرام کیا اور بھنا ہوا بچڑا ان کی خدمت میں پیش کیا، یہ کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ اور مفسرین نے لکھا کہ اس زمانے کے اندر یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی کسی کا نمک کھا لیتا تھا تو پھر وہ اس کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا تھا، اور اگر کسی نے کسی کو نقصان پہنچانا ہو تو عام طور سے اس کی کوئی چیز نہیں کھاتا تھا۔ یہ اردو میں ایک محاورہ ہے، اور بھائی میں نے تو فلاں کا نمک کھایا ہوا ہے، یعنی میں کیسے اس کے خلاف بات کر سکتا ہوں، میں نے تو اس کا نمک کھایا ہوا ہے۔ تو یہ اردو کا محاورہ ہے کہ میں نے تو اس کا نمک کھایا ہوا ہے، یعنی اس کے گھر میں کھانا کھایا ہے، تو اب میں کیسے اس کے خلاف بات کر سکتا ہوں؟ یہ تو غیرت اور شرافت کے خلاف ہے۔ تو غیرت اور شرافت کا اس زمانے میں بھی یہ طریقہ سمجھا جاتا تھا، اب تو غیرت اور شرافت کی باتیں ختم ہو گئی، اب تو نفسا نفسی کا دور ہے، بے غیرتی اور بدتمیزی کا دور ہے کہ دوسروں کا کھاؤ بھی اور اس کو مارو بھی، اب تو یہ طریقہ ہو گیا۔ لیکن میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، اور شرفاء کے زمانے کی، کہ جو آدمی کسی کا کھا لیتا تھا تو اس کو پھر نقصان نہیں پہنچاتا تھا، یہ سمجھ کر کہ میں نے اس کا نمک کھایا ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہ کھا نہیں رہے تو ان کو فکر ہوئی کہ کیا یہ مجھ سے لڑنے آئے ہیں،
یا میرے مخالف ہیں جبھی تو نہیں کھا رہے؟ اگر مہمان ہوتے مجھ سے محبت کا معاملہ کرنا چاہتے تو میری جو چیز ہے کچھ تو کھا لیتے، چکھ ہی لیتے کم از کم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رہا نہیں کیا، فرمانے لگے کہ الا تاکلون، تم لوگ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ فاوجس منہم خیفہ، پھر ابراہیم نے ان سے کچھ خوف محسوس کیا، وہی خوف کہ اگر یہ میرے مہمان ہوتے تو کچھ چکھتے اور تھوڑا سا میرے خاطر ہی چکھ لیتے، لیکن اب یہ بالکل نہیں کھا رہے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید میرے خلاف ہیں اور مجھے کوئی نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، ابراہیم نے ان سے کچھ خوف محسوس کیا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فطری خوف ہر ایک کو ہو سکتا ہے، فطری خوف، طبعی خوف ہر ایک کو ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لاٹھی پھینک دو، جیسے لاٹھی پھینکی اژدہا بن گیا، خود حضرت موسیٰ کو خوف آ گیا، قال لا تخف، ڈریے نہیں ہے جی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی خوف محسوس ہوا، اور صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ غزوہ احزاب کے اندر وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ خیر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک طبعی خوف محسوس ہوگا کہ کیسے لوگ ہیں کہ میرا کھانا نہیں کھا رہے، ان کے ارادے کچھ خطرناک معلوم ہوتے ہیں۔ قالوا لا تخف، وہ تھے فرشتے، وہ کہنے لگے لا تخف، آپ ڈریے نہیں، اور پھر ساری بات بتا دی کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، ہم فرشتے ہیں، اور یہ کھانا وغیرہ ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے دو کاموں کے لیے بھیجا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم آپ کو بشارت دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاں لڑکا ہوگا، اور لڑکا بھی بڑے علم والا ہوگا، اور ایک پوتا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا۔ قرآن مجید میں سورہ ہود کے اندر آتا ہے کہ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، انہوں نے بشارت دی حضرت اسحاق کی، اور پھر یہ کہ اسحاق کے بعد حضرت یعقوب کی۔ تو یہاں یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے بشارت دی کہ لڑکا ہوگا، اور وہ لڑکا بڑا علم والا ہوگا، عالم ہوگا یعنی نبی ہوگا۔ تو فرشتوں نے بتایا کہ ایک تو ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو بشارت دیں، دوسرا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم قوم لوط کی طرف جائیں، اور جا کر حضرت لوط علیہ السلام اور جو مومن ہیں ان کو تو نجات دے دیں، اور باقی جو قوم ہے کافر، ظالم اور خبیث، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب نازل کریں۔ تو فرشتوں نے بتا دیا کہ قالوا لا تخف، فرشتے کہنے لگے آپ ڈریے نہیں، وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو بشارت دی ایسے لڑکے کی جو علم والا ہوگا، جاننے والا ہوگا، علم والا، اور ظاہر ہے کہ علم تو وہی ہے جو انسان کی دنیا کو بھی درست کرے، آخرت کو بھی درست کرے، اور ایسا علم سب سے زیادہ نبی کے پاس ہوتا ہے۔ تو غلام علیم میں اشارہ ہو گیا کہ آپ کا جو بیٹا ہوگا وہ نبی ہوگا، اور اس کے ہاں ایک بیٹا ہوگا وہ بھی نبی ہوگا، پھر اس کے ہاں ایک بیٹا ہوگا وہ بھی نبی ہوگا۔ اور اسی لیے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ عزت والا شریف انسان کون ہے؟ فرمایا نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی، یعنی یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، چاروں کے چاروں نیچے سے، یوسف بیٹے ہیں حضرت یعقوب کے، حضرت یعقوب بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، اور حضرت اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے، نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی۔ تو یہاں قرآن مجید میں یہ ہے کہ قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم، انہوں نے بشارت دی ابراہیم کو ایک ایسے لڑکے کی جو علم والا ہوگا۔ جب بشارت دی اندر وہ خاتون سن رہی تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ، ان کی عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی، بڑھیا بھی تھیں بانجھ بھی تھیں، بڑھیا تھیں
بوڑھی ہو گئی تھیں، بانجھ تھیں، یعنی جب جوان تھی اس وقت ان کی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ جب ان کی بیوی نے اندر سے سنا کہ یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دے رہے ہیں کہ آپ کے ہاں لڑکا ہوگا، ان سے رہا نہیں گیا، وہ جناب آگے بڑھی، اپنے سر کو پیٹا، اور سر کو پیٹنے کا کہا عجوز عقیم، ارے بھائی میں تو بڑھیا ہوں، بانجھ ہوں، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ قرآن کہتا ہے فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ، ابراہیم کی بیوی یعنی حضرت سارہ آگے بڑھی، فی سرتن پکارتی ہوئی، سر یسر پکارنا، چیخنا، بات کرنا، وہ پکارتی ہوئی آگے بڑھی، فسکت وجہہا، اور ان کی بیوی نے اپنے چہرے کو پیٹا، بعض کہتے ہیں کہ اس طریقے سے اپنی پیشانی پہ ہاتھ مارا جیسا کہ آدمی تعجب میں مار، اور بعض کہتے ہیں کہ اس طریقے سے اپنے گالوں کو پیٹا جیسے بعض عورتیں اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گالوں پہ مارتی ہیں۔ تو ان کی بیوی آگے بڑھی بولتی ہوئی، فسکت وجہہا، اور انہوں نے اپنی پیشانی کو یا اپنے گالوں کو پیٹا، وقالت عجوز عقیم، اور فرمانے لگیں بڑھیا اور بانجھ، بڑھیا بانجھ، عجوز کے معنی بڑھیا اور عقیم کے معنی بانجھ، یعنی میں تو بڑھیا ہو گئی ہوں، اب تو ولادت کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، اور میں تو جب جوان تھی تب بھی بانجھ تھی، تب بھی میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ تو ان کو حیرانی ہوئی اس عمر میں ایسی عورت کہ جو بڑھیا بھی ہو بانجھ بھی ہو، اس کے ہاں کیسے اولاد ہوگی؟ قالوا كذلك قال ربك، فرشتے کہنے لگے اسی طرح تیرے پروردگار نے کہہ دیا ہے۔ قالوا كذلك قال ربك، فرشتے کہنے لگے اسی طریقے سے تیرے پروردگار نے کہہ دیا ہے، بس جو کہہ دیا ہوگا۔ قالوا كذلك قال ربك، فرشتے کہنے لگے اسی طریقے سے تیرے پروردگار نے کہہ دیا ہے۔ انہو هو الحکیم العلیم، بے شک اللہ حکمت والا ہے، جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اگر اولاد نہیں ہوتی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے تو بڑھاپے میں بھی اور بانجھ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اولاد کی صورت پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کس کو کس وقت میں کون سی چیز کتنی دینی ہے۔ انہو هو الحکیم العلیم، بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ آگے قال فما خطبکم ایہا المرسلون، یہ 27ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اور سورۃ الذاریات کی 21ویں آیت۔ ابراہیم نے کہا فما خطبکم ایہا المرسلون، اے اللہ کے بھیجے ہوئے تمہارا کیا معاملہ ہے، یعنی تم کہاں جا رہے ہو آگے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، وہ کہنے لگے ہمیں بھیجا گیا ہے مجرم قوم کی طرف، مجرم لوگوں کی طرف، ہمیں بھیجا گیا ہے ایسے لوگوں کی طرف جو مجرم ہیں۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین، تاکہ ہم ان لوگوں پر جو حد سے گزرنے والے ہیں تیرے پروردگار کی طرف سے مٹی کے پتھر برسائیں جن پر نشان لگا ہوا ہے۔ ہر پتھر پر نشان تھا کہ اس نے کس آدمی کو مارنا ہے، اور وہ پتھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برسائے، اور فرشتوں نے اس کا انتظام کیا، اور وہ آسمان سے پتھر برسائے گئے۔ ہر پتھر کے اوپر نشان تھا کہ یہ کس آدمی کے لیے ہے، چنانچہ اس کی کھوپڑی میں پڑ جاتا اور نیچے سے نکلتا اور وہ آدمی مر جاتا۔ اس کو قرآن فرما رہا ہے لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر برسائیں، مسومۃ عند ربک للمسرفین، جن پر نشان لگا ہوا ہے، اور یہ پتھر تیرے پروردگار کی طرف سے ہوں گے، للمسرفین،
ایسے لوگوں کے لیے جو حد سے گزرنے والے ہیں۔ اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ قوم لوط پر جو عذاب آیا وہ دو طرح سے آیا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نوکیلے پتھروں کی بارش برسائی، حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ پہلے تو نوکیلے پتھر تھے جو آسمان سے پھینکے گئے، اور ہر پتھر کے پر نشان تھا، اور وہ اسی آدمی کو لگتا تھا، اسی کو ہٹ کرتا تھا۔ جیسے آج کل میزائل پھینک دیا جاتا ہے اور وہ جہاں جس کو لگنا ہوتا ہے وہیں جا کے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے پتھر ویسے بھیجے جو ہر آدمی کے پہ جس کا نام لکھا ہوا تھا، اور وہ اس کے سر کے اندر گھسے اور اس کا خاتمہ کیا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے پوری تینوں بستیاں اٹھائیں اور اوپر لے گئے، اور اوپر لے جا کر پھر ان کو اوپر سے نیچے دوبارہ الٹ دیا۔ بالمؤتفقۃ اہوا بالمؤتفقات، قرآن مجید میں آ رہا ہے وہ بستیاں جو اوپر سے الٹ دی گئیں۔ تو دونوں طرح کا عذاب اس قوم لوط کی بستیوں پر آیا تھا، اس کو فرمایا جا رہا ہے لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، تاکہ ان پر مٹی کے پتھر برسائیں، مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، جن پر نشان لگے ہوئے ہیں، عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ، تیرے پروردگار کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو حد سے گزرنے والے ہیں۔ آگے قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اس بستی کے اندر جو مرکزی بستی تھی وہاں صرف ایک گھر مسلمانوں کا تھا، اور وہ گھر حضرت لوط علیہ السلام کا تھا۔ اور عجیب بات ہے کہ اس گھر کے اندر بھی ایک کافر عورت موجود تھی، چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھیں وہ کافرہ تھیں، اور وہ بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئیں۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے مسلمان تھے ان کو بچا لیا گیا، ان کو عذاب سے پہلے وہاں سے نکال لیا گیا۔ چنانچہ آیت نمبر 35 میں ارشاد ہے فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اس بستی کے اندر جتنے مومن تھے ہم نے ان کو نکال لیا۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے اس بستی کے اندر مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ کوئی اور گھر نہیں پایا۔ ہم نے اس بستی کے اندر مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ کوئی اور گھر نہیں پایا۔ اور یہ جو دو آیتیں ہیں اس میں مومنین اور دوسرے میں مسلمین، اور اسی سے متکلمین نے یہ استدلال کیا کہ جو اللہ کے ہاں مومن ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کبھی کبھار مسلم کا اطلاق صرف اس شخص پر بھی ہو جاتا ہے جو ظاہری طور پر جس نے اسلام قبول کیا ہو، اندر سے وہ کافر ہو، اور کبھی کبھار مومن کا اطلاق اس شخص پر ہو جاتا ہے جو عند اللہ مومن ہو، اس کے دل میں ایمان ہو، مگر ابھی تک اس نے کلمہ اسلام کا نہیں پڑھا اور ابھی تک اس پر اسلام کے احکام جاری نہیں ہوئے۔ لیکن یہ مجازی استعمال ہے، اصل استعمال یہ ہے کہ جو مسلمان ہے وہ مومن ہے، اور جو مومن ہے وہ مسلمان ہے۔ اتنی بات ہے کہ اسلام زبان سے اور اعمال سے شروع ہوتا ہے، دل تک جاتا ہے، اور ایمان جو ہے وہ دل سے شروع ہوتا ہے اور زبان اور اعضاء میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دو آیتیں ذکر فرمائیں، پہلے میں فرمایا من المؤمنین، دوسرے میں فرمایا من المسلمین، اور یہ بتایا کہ جو مومن اور مسلمان تھے ہم نے ان کو تو وہاں سے نکال دیا، ان کو بچا لیا، باقی سارے کافر تباہ ہو گئے۔ تو قرآن کہتا ہے فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم نے اس بستی میں جتنے مومن تھے ان کو نکال دیا۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے اس بستی کے اندر مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں پایا، ایک ہی گھر تھا مسلمانوں کا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے اس بستی کے اندر نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب نازل کیا اور بستیوں کو اس طریقے سے الٹایا گیا اور اس طریقے سے پتھروں کی ان پر بارش کی گئی کہ زمین کے اندر سے کھارا پانی نکل آیا۔ چنانچہ آج بھی وہ پورا علاقہ پوری دنیا کے اندر بالکل سب سے ممتاز ہے، اور وہ بحر میت کا علاقہ ہے، ڈیڈ سی بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور وہ ایسا سمندر ہے کہ جس میں کوئی نہ مچھلی ہے نہ کوئی پیداوار ہوتی ہے۔ دنیا کے جتنے سمندر ہیں سب کے اندر مچھلیاں ضرور ہوتی ہیں، چھوٹی بھی، بڑی بھی، بہت بڑی بھی، لیکن دنیا کا وہ واحد سمندر ہے کہ جس میں اتنا نمک ہے، اتنا نمک ہے، اتنا کھارا ہے کہ اس میں کوئی جاندار پیدا ہی نہیں ہوتا اور نہ اندر کسی قسم کی نباتات ہوتی، اور وہ اللہ کا عذاب ہے جو اس بستی میں نازل ہوا۔ تو قرآن کہتا ہے وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے اس بستی کے اندر نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ یہاں تک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوموں کا ذکر کیا۔ آگے آیت نمبر 38، 39، 40 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، تو فرمایا وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور موسیٰ کے اندر بھی بڑی نشانی ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں بڑی نشانی تھی، جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی ذات میں نشانی تھی، وفی موسیٰ، موسیٰ کے اندر بھی بڑی نشانی ہے، اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، جب ہم نے موسیٰ کو بھیجا فرعون کی طرف کھلی دلیل دے کر، فتولی برکنہ، تو وہ اپنے طاقت کی وجہ سے اس نے منہ موڑ لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منہ موڑ لیا، فتولی برکنہ، اپنی طاقت کے بلبوتے پر اس نے منہ موڑ لیا، وقال ساحر او مجنون، اور کہنے لگا کہ یہ موسیٰ یا تو جادوگر ہیں یا پاگل ہیں، وقال ساحر او مجنون، اور کہنے لگا فرعون کہنے لگا کہ یہ موسیٰ یا تو جادوگر ہے یا مجنون ہے، فاخذناہ وجنودہ، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا، فنبذناہم فی الیم، اور ہم نے ان کو سمندر کے اندر پھینک دیا، وہو ملیم، اور فرعون تھا ہی قابل ملامت، فرعون بڑا ظالم تھا، وہ تھا ہی قابل ملامت، قابل ملامت کہہ کر اشارہ کیا، اللہ کے ہاں تو قابل ملامت تھا ہی، لیکن اس علاقے کے لوگوں کے لیے بھی وہ فرعون اور ظالم تھا، چنانچہ جب اس سے نجات ملی تو لوگوں نے شکر ادا کیا کہ بڑا ملامت والا آدمی تھا، اللہ نے ہمیں اس کے ظلم سے بچایا۔ قرآن کہتا ہے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، تو ہم نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے ان کو سمندر میں پھینک دیا، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور حال یہ تھا کہ وہ قابل ملامت تھا، وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ۔ اب آیت نمبر 41-42 میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ قوم عاد کی طرف جو نبی بھیجے گئے ان کا نام تھا حضرت ہود علیہ السلام، تو فرمایا وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، اور قوم عاد کے اندر بھی بڑی نشانی ہے جب ہم نے ان پر ایسی آندھی بھیجی جو بانجھ تھی، بانجھ کہتے ہیں ایسی ہوا جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو، نقصان ہی نقصان ہو۔ اور سورہ الحاقہ کے اندر ہے کہ وہ 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی، 7 لیال و 8 ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، بڑے بڑے قداور لوگ تھے، ہوا اتنی شدید تھی، اتنی گرم تھی،
اور اتنی خوفناک تھی کہ اس نے اٹھا اٹھا کے ان کو پھینکا۔ تو قرآن کہتا ہے وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، اور قوم عاد کے اندر بڑی نشانی ہے جب ہم نے ان پر بانجھ آندھی کو بھیجا۔ بعض آندھی بارش لے کر آتی ہے تو وہ رحمت کا ذریعہ بنتی ہے، بعض آندھیاں بانجھ ہوتی ہیں، بانجھ ہونے کا مطلب یہ کہ ان میں کوئی خدا کی رحمت نہیں ہوتی۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے اوپر آندھی بھیجی تھی وہ بانجھ تھی، رحمت سے بالکل خالی تھی۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اور قوم عاد کے اندر بھی بڑی نشانی ہے جب ہم نے ان پر بانجھ آندھی بھیجی۔ ما تذر من شیء اتت علیہ، وہ نہیں چھوڑتی تھی کسی بھی چیز کو جس پر وہ گزر جائے، الا جعلتہ کالرمیم، مگر اسے کر دیتی تھی چورا چورا، ٹکڑے ٹکڑے۔ کررمیم، رمیم کہتے ہیں چورا چورا، اور کررمیم چورے کی طرح، یعنی چورے کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ ما تذر من شیء اتت علیہ، نہیں چھوڑتی تھی کسی بھی چیز کو جس چیز پر یہ آندھی آ جائے، الا جعلتہ کالرمیم، مگر اس کو کر دیتی تھی چورا چورا۔ آگے آیت نمبر 43 اور 44 اور 45 میں قوم سمود کا ذکر فرمایا۔ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ، اور قوم سمود کے اندر بڑی نشانی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قوم سمود کے نبی تھے حضرت صالح علیہ السلام، تو قوم سمود کے اندر بھی بڑی نشانی ہے۔ اِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ، جب ان سے کہا گیا کہ تھوڑی دنوں تک، تھوڑے وقت کے لیے تم نفع اٹھا لو۔ جب انہوں نے اللہ کی اونٹنی کو ذبح کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے سے پیغام بھیج دیا کہ بس 3 دن کی تمہیں مہلت ہے، اب اس کے بعد تم پر عذاب آئے گا اور سخت عذاب آئے گا۔ تو قرآن میں یہاں فرمایا جا رہا ہے وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ، قوم سمود کے اندر بڑی نشانی ہے جب کہ ان سے کہا گیا کہ تم نفع اٹھا لو کچھ وقت کے لیے۔ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو کڑک نے ان کو پکڑ لیا۔ صاعقہ کہتے ہیں بجلی کی کڑک، لیکن پھر یہ عذاب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بجلی کی کڑک نے ان کو پکڑ لیا، اور اس کا عذاب بھی ترجمہ کر سکتے ہیں پھر اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا، کیونکہ بجلی کی جو کڑک آئی اللہ کا عذاب تھی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، تو کڑک نے ان کو پکڑ لیا، بجلی کی کڑک نے ان کو پکڑ لیا، اور حال یہ کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، وہ کھڑے بھی نہیں ہو سکے، بھاگنے کی تو بات بڑی ہے، کھڑے بھی نہیں ہو سکے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، تو انہوں نے قیام کی کوئی استطاعت نہیں رکھی۔ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور وہ کسی سے بدلہ بھی نہیں لے سکے۔ آخری آیت جو آج کے درس کی آخری آیت ہے، اس میں قوم نوح کا ذکر کیا، اور فرمایا وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور ان سب سے پہلے قوم نوح ہے۔ یہ جتنے بھی قوموں کا ذکر گزرا، ان سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، تو قرآن کہتا ہے وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور ان سے پہلے قوم نوح، ان کو ہم نے ہلاک کیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک یہ وہ لوگ تھے جو حد سے گزرنے والے تھے۔ ان لوگوں نے حد سے تجاوز کیا، اللہ کے عذاب کا انکار کیا، نبی کا مذاق اڑایا، ہدایت کو قبول کرنے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ دشمنی کی اور استہزاء اور مذاق اڑایا، اللہ نے ان کو اپنے عذاب کے ساتھ پکڑ لیا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور اس سے پہلے قوم نوح، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک یہ سب لوگ فاسق لوگ تھے۔ اب یہ جتنی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے، یہاں سورہ زاریات کی آیت نمبر 24 سے
آیت نمبر 46 تک یہ سب مختصر ذکر ہے، ورنہ ان سب کے واقعات قرآن مجید کے اندر تفصیل سے بھی آئے ہیں، اور کئی واقعے کافی تفصیل سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، قوم لوط کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، وہ سارے تفصیلی ہیں۔ یہاں قرآن نے ان کا خلاصہ ذکر کیا ہے کہ یہ سب قومیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے کہ کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ معزز مہمان ابراہیم کے پاس داخل ہوئے تو وہ کہنے لگے ہم آپ کو سلام کرتے ہیں۔ تو ابراہیم نے کہا تم پر سلامتی نازل ہوتی رہے، ایسے لوگ ہیں جو اوپرے ہیں۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور گھی میں تلا ہوا موٹا تازہ بھنا ہوا بچھڑا لے کر آئے اور ان کے سامنے پیش کیا۔ فجاء بعجل سمین، موٹا تازہ ایک بچھڑا لے کر آئے، فربا بچھڑا لے کر آئے، ان کے سامنے پیش کیا اور فرمایا تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ پھر ابراہیم نے ان سے کچھ خوف محسوس کیا۔ وہ مہمان کہنے لگے آپ ڈریے نہیں، اور ان مہمانوں نے بشارت دی ابراہیم کو ایسے لڑکے کی جو علم والا ہوگا۔ تو ابراہیم کی بیوی آواز کرتی ہوئی آگے بڑھی، انہوں نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا اور کہنے لگیں بڑھیا ہوں بانجھ ہوں۔ فرشتے کہنے لگے اسی طریقے سے تیرے پروردگار نے کہہ دیا ہے، بے شک وہ حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ اے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگے ہمیں بھیجا گیا ہے مجرم لوگوں کی طرف تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر برسائیں جن پر نشان لگے ہوئے ہیں، یہ تیرے پروردگار کی طرف سے ہوں گے ان لوگوں کے لیے جو حد سے گزرنے والے ہیں۔ پھر ہم نے اس بستی میں جتنے مومن تھے ان کو نکال لیا، اور ہم نے اس بستی کے اندر مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں پایا، اور ہم نے اس بستی میں نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ اور بڑی نشانی ہے موسیٰ کے اندر جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف بھیجا کھلی دلیل دے کر۔ فرعون اپنی طاقت کے بل پر اس نے منہ موڑ لیا اور کہنے لگا کہ یہ موسیٰ یا تو جادوگر ہیں یا پاگل ہیں۔ ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا اور ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا، اور فرعون تھا ہی ملامت والا۔ اور بڑی نشانی ہے قوم عاد کے اندر جب ہم نے ان پر بانجھ آندھی بھیجی، اور وہ آندھی نہیں چھوڑتی تھی کسی بھی چیز کو جس پر وہ گزر جائے مگر اس کو چورا چورا کر دیتی تھی۔ اور بڑی نشانی ہے قوم سمود کے اندر جب ان سے کہا گیا کہ تم نفع اٹھا لو کچھ وقت تک، اور ان لوگوں نے ان کے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی تو ان کو بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا اور وہ دیکھتے رہ گئے، پھر وہ کھڑے بھی نہیں ہو سکے اور وہ انتقام لینے والے بھی نہیں تھے۔ اور اس سے پہلے ہم نے قوم نوح کو ہلاک کیا، بے شک یہ سب لوگ حد سے گزرنے والے تھے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل
وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. یا اللہ یا ارحم الراحمین، جن قوموں کے عذاب کا ہم نے ذکر پڑھا ہے یا اللہ ان سب عذابوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت اور قبر کے ہر عذاب سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، قبر بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما. یا اللہ اس دنیا میں صحیح معنی میں اسلام اور ایمان والی زندگی ہمیں نصیب فرما. یا اللہ دنیا میں جس کا جو حق ادا کرنا ہے یا اللہ جب ہم دنیا سے جائیں تو کسی کا حق ہمارے ذمہ نہ ہو، ہمیں زندگی ہی میں تمام حقوق سے سبکدوش فرما. یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ مقروضوں کو قرضے سے نجات عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. یا اللہ مریضوں کو صحت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں اولاد صالح نرینہ عطا فرما. یا اللہ غیب سے اولاد صالح نرینہ عطا فرما. یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں ذاتی گھر عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہم سب کی دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما. اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ ونسألک الغنی عن الناس. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک التکلان ولا حول ولا قوة الا بک. اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید، اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید، اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.